اور بھڑکاؤ تو اب دوسری بار کرو، مانتے ہو نہیں نہ تیری بڑی بیٹی کو پہلے آپ تیل میں ڈالیں۔ اس عورت نے پھر وہی جواب دیا، فرعون نے کہا ہے لوگوں پکڑ اس بچے کو ننگا کر۔ ایسا ظلم کیا اس بچے کے ساتھ، اس بڑی بیٹی کو ننگا کر کے اور ہاتھ تیل میں ڈالا، جل کے کھپڑو، ہڈی سب چھان کے سائڈ میں رکھا۔ کہا اب اس بچے کا نمبر ہے، جلدی بتا تو مانتے یا نہیں؟ کہا فرعون کچھ بھی کر لے، مجھے جلا بھی دے، میں تیار ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا ایمان کہاں پر ہے، میں کس کو مانتی وہ خود سننا میری بات کو۔ اس فرعون نے چھوٹی دودھ پلا رہی تھی وہ عورت، کھینچا گود سے، چلا رہی بچی امی امی۔ تو آسیہ کہتی ہے بیٹی صبر کرو، ہم دونوں جنت میں ساتھ جائیں۔ پہلے تو اس نے بڑی بیٹی کو ڈالا، وہ بھی امی امی چلا رہی ہے، کہا گھبراؤ مت، ہم لوگ جنت پہنچیں گے۔ یقین ہے اس چھوٹی سی بچی کو وہ فرعون ننگا کر کے تیل میں ڈالا، وہ بچی چلانے لگی، اس کی ہڈی جمع کر کے رکھا، کہا اب تیری نمبر ہے، آخری بار ہے، بول دیا نہیں۔ اس فرعون نے، اس عورت نے وہی جواب دیا، اپنی اس باندھی کو ننگا کیا اور تیل میں ڈالا، جل کر کے راکھ ہو گیا، ہڈی کو جمع کیا۔ اور میرے نبی جب بیت المقدس سے آسمان کا سفر کرنے لگے تو راستے میں جگہ اتنی تیز خوشبو آنے لگی، مشک سے بھی زیادہ، حضرت جبریل ساتھ ہے اور ہمارے نبی پوچھتے جبریل یہ خوشبو اس زمین کے نیچے سے کون سی چیز ہوگی، کیوں آ رہی ہے، کیا پتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو پتا تھا ساری باتیں، فرشتے تیرے بولتے تھے۔ کہا اے محمد وہ جگہ سے خوشبو آ رہی ہے جہاں فرعون نے اپنی دو بیٹی اور بیوی کو جلا کر کے اس کی ہڈی کو دفن کیا ہے، 50,000 سال ہو گیا اس کی ہڈی کو دفن کیے ہوئے، وہاں سے مشک کی خوشبو آئی، 50,000 سال ہو گیا دفن کیے ہوئے، یہ خوشبو مشک کی اس کی ہڈی سے آ رہی ہے۔ جو اللہ کے دین کے خاطر اگر قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کے گھر کی جان مال کی سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی اپنے من کی بات نہیں ہے، جنہوں نے قربانی دی ہے کتابوں میں تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ایسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا 70 سال کی عمر ہے اس عورت کی، ظالموں نے ایسا ظلم کیا اس عورت کے ساتھ، کیا کہنا اس عورت کے شرمگاہ کے اندر ایک ہتھیار ڈال کر کے سوراخ کر دیا، پھر بھی عورت ایمان پہ رہی، ایسی بدسلوکی کی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دین کے خاطر جو دین ہم لوگوں تک آسانی سے پہنچا ہے اور اس کی ہم لوگ قدر کریں اور اس کی اہمیت دیں، اس کو ہلکے میں نہ سمجھے۔ جو بھی آدمی، جو بھی علماء کرام، جو بھی مفتیان کرام ہمیں کچھ بتائے اس پہ غور کرے کہ ہم لوگوں کو کیا بتایا جا رہا ہے اور کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے ہیں، کیا ہم صحیح طریقے میں دین پہ ہیں کہ یا نہیں، یا ہمارے سینے سے ایمان نکل چکا ہے۔ جب ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک وقت کی نماز چھوڑا، جان بوجھ کر کے، مان لیجیے ہم سو رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، یہ تو نیند کی بات ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا، جب آنکھ کھلے تو فوراً ادا کر لینا، چھوٹ گیا۔ اب اذان ہو گیا، ہم بیٹھ کر کے چائے کی دکان میں ہے، کون جائے گا، چل کل سے پڑھے، جان بوجھ کے ہوا نا، اذان کی آواز آئی ہے تم کے کام پر، جان بوجھ کے نہیں ہوا، چائے کی دکان میں اذان کی آواز سنے ہیں، ہم کام میں مشغول ہیں، اذان کی آواز سنے ہیں، نماز کا وقت نکل چکا مگر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو ترک کیا گویا کافر والا کام، کفر والا کام کیا۔ ایک غیر آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مسلمان نہیں پڑھتا ہے، تو وہ بغیر پانی کے پیشاب کر رہا ہے، اور بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہے بغیر پانی کے اترا، دونوں کھڑا کیجئے، کیا فرق ہے، کچھ فرق ہوگا؟ وہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان ہے، وہ بھی نہیں پڑھتا ہے، کون پڑھا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق جو ہے بیچ میں یہی ہے، ایک نماز، ایک نماز فرق ہے۔ ہمارے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، ہم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتا ہے، وہ غیر مسلم ہم پڑھتے ہیں، ہم فرق رہا نا، ہم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے۔ دل میں ہاتھ رکھیے، غور کیجئے، نماز بھی پڑھتے ہیں
مگر اندرونی حصہ پاک ہونا چاہیے، دل میں کینہ نہیں، کسی سے نفرت نہیں، اور ایک خیال رکھیے کوئی ایک ناجائز پیسے سے ہم کھانا نہ کھا لیں، کہیں 40 دن تک میری کوئی دعا عبادت قبول نہ ہو۔ جو لوگ آج کل ایک گلاس ایک بالشت زمین کے خاطر اپنے بھائی سے چھین کر کے کھاتا ہے اور اس کی زمین کو اپنے طاقت کے بلبوتے پر قبضہ کر لیتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی کا ایک بالشت زمین داب لے اور وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس کمزور سے زمین چھین کر کے کھاتا ہے، زمین کو قبضہ کیا ہے، تو قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ اس کا بدل دلوائے گا۔ کس طرح؟ اللہ کہے گا او فلاں صاحب ادھر آ، او نمازی، او حاجی، او متقی، او مولوی، کوئی بھی وہ عالم کیوں نہیں ہے، اگر اس نے ناانصافی کی اس کا پکڑ ہوگا خطرناک، اور ساری دنیا دیکھے گی یہ دیکھو بڑے عالم دین مانا جاتا تھا مگر انصاف صحیح نہیں کیا ہے، اپنے بھائی کا زمین کھایا، دیکھ اس کا وہاں کیا نکل رہا ہے۔ او متقی، او پرہیزگار، او حاجی، نمازی، اور تم نے عبادت کی مگر تیرا انصاف صحیح نہیں تھا، چل اپنے بھائی کا ایک گلاس زمین دو، یہاں دے، ایک بالش سے زمین دنیا میں لے لیا تو صبر کر لیا، چل اب دے۔ وہ کہہ رہے اللہ میں کہاں سے دوں، میرے پاس کیا ہے، کہاں سے تو روئے گا اپنے کہاں سے دوں، دیکھ وہ جہنم کے نیچے، جہنم کو دکھایا جائے، دیکھ جہنم کی کھائی میں تہ میں ہے وہ زمین کا جہان ہے، چل لے کے آ، اس کو دیکھ بھائی جو لیا تھا ناجائز طریقے سے، وہ آدمی کو جہنم کے کھائی میں ڈھکیل کے گرایا جائے گا، جیسے نیچے جائے گا اس زمین کو ٹکڑا کو لے کے آئے گا باہر، کنارے پہ آئے گا، اللہ کہے گا فرشتوں کو مار اسے دھکا، پھر گرے گا، چل لے کے آ، نکال، پھر کہ مار منہ پہ جیسے آئے گا گرا سے، اس کا عذاب ایسے ہوتے رہے گا۔ کتنا بڑا خطرناک عذاب ہے، ایک بالش سے صرف زمین لیا ہے، وہاں جہنم کی کھائی سے اللہ نکلوائے گا اپنے ہاتھ سے، اور کنارے پہ آئے گا لے کے، پھر فرشتے حکم دے گا چل دھکیل سے، پھر اندر دیکھ، پھر آئے گا، پھر اس کا ساتھ ویسے معاملہ ہوگا۔ میرے بھائیوں ہم لوگ اپنا ذاتی معاملات بھی پاک صاف رکھیں اور ظاہری طور پر بھی ہم صحیح رہے، باطنی طور پر بھی ہمارا دل صاف رہے، تبھی عبادت قبول ہوگی، کیونکہ عبادت کرنا ہم اللہ سے بات کرنا۔ نماز میں کھڑے ہوتے کس سے بات کرتے، قرآن پڑھی جاتی اللہ کی باتیں بولتے، اللہ سنتا ہے کہ میرا بندہ میرے کلام کو پڑھ رہا ہے، یعنی گویا مجھ سے بات کر رہے، میری بات نہیں قرآن، اور فرشتے منہ میں منہ بھرا کے سنتے قرآن کریم، قرآن کریم کو سنتے فرشتے، جس کے منہ سے بدبو آئے گی دارو شراب پینے کی، بیڑی سگریٹ پینے کی، بیڑی پی کے مسجد آ گیا، موقع گا منہ موقع گا نا، ابھی 10 منٹ ہوا بیڑی پی کے مسجد آئے، موقع گا نا، موقع گا منہ، جب پیاز کھانا کھا کر کے مسجد آنا مکروہ ہے کہ بدبو سے آپ فرشتے نہ بھاگ جائے کہ قرآن سننے سے، تو لوگ کتنے غلطی کر رہے ہیں، نظر انداز کی بات نہیں ہے، بتانا ہی پڑے گا، جب ایسے معاملات ہیں تو آپ کا کام ہوگا مانیے گا تو ہم کو ثواب ملے گا، نہیں تو ہمارا کام ہے جو جانتے آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن کریم کو فرشتے منہ سے منہ ملا کر کے سنتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں فرشتے سنتے ہیں، اگر ہماری منہ سے بدبو آئے گی تو فرشتے بھاگ جائیں گے، اور جب امام ولضالین پڑھے تو پیچھے والے آمین کہتے ہیں نا، اگر فرشتوں کی آمین اور امام کی مقتدی کی آمین مل جائے تو اللہ سارے گناہ کو معاف کرتا ہے، اس لیے تو آمین کہتے ہیں، اور اتنا بھی زور سے نہیں کہیے کہ بغل والے سنائی دے دیں، اس حساب سے ہم اپنے آپ سنیں، بہت جگہ زور سے بولتے ہیں آمین، کوئی آدمی ایسا ہوتا بیچارہ ہاتھ دیتا